ایک دوسرے پر بہت لمبا ترجمہ ہے، اس وجہ سے نہیں آ سکتا۔ تو اب ہم تفسیر شروع کرتے ہیں، وقت بھی بہت مختصر رہ گیا۔ تو اس صورت کا خلاصہ آپ خود اب تو سمجھ جاتے ہوں گے کہ اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ دنیا سے توجہ ہٹا کر آخرت کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے۔ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ چیز جو پریشان کرتی ہے اس کا یہاں پر بیان ہے، وہ یہ کہ مال، دولت، عزت کی وجہ سے آدمی مقابلہ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو پڑوسیوں سے مقابلہ رہتا ہے کہ میں اس سے زیادہ بڑھ جاؤں مال دولت میں، عورتوں کو خوبصورتی میں یا اچھی جگہ رشتہ ہونے میں، اچھی جگہ شادی ہونے میں، یا زیورات میں یا کپڑوں میں، عورتوں میں بلکہ یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ سے غافل کر دیتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کو مال کی فکر ہوگی اور وہ دوسرے سے مقابلہ کرنا چاہے گا تو ہر وقت وہ یہ زیادہ سے زیادہ کمانا سوچے گا، تو ایک وقت آئے گا وہ نہ نماز کی فکر کرے گا، نہ حلال کی فکر کرے گا، نہ دوسرے ماں باپ کے، بیوی کے، اولاد کے حقوق کی فکر کرے گا، بلکہ جب اس کی ساری توجہ اس کی طرف لگ گئی تو بس وہ غافل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو یہ ایک مرض ہے، شرعی اعتبار سے قرآن اور حدیث کی نظر میں یہ بیماری ہے۔ اس بیماری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو کر زندگی گزارتا ہے، اور نعوذ باللہ آخر کار مرنے کے بعد اس کو سزا دی جاتی ہے جہنم کی شکل میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر تنبیہ کی ہے، کیونکہ ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا ہے کہ قرآن کریم گائیڈ ہے، رہنمائی کرے گی۔ تو رہنمائی کیا کرے گی؟ یہ تھوڑی بتلائے گی کہ اگر آپ کو بخار ہو جائے تو فلاں دوا استعمال کرو۔ یہ رہنمائی کرتی ہے روحانی چیزوں کی، کہ اگر تمہارے اندر تکبر ہے تو اس کا علاج اس طریقے سے ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر تم دنیا کی طرف مائل ہوتے ہو تو آخرت کی طرف توجہ کرو۔ موت یاد دلائے گی جس سے دوسری بیماریاں ختم ہوگی۔ تو اس طریقے سے ہماری زندگی کی رہنمائی کے لیے ایک کتاب نازل کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ تو اس کے اندر اس بات کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ تم کو غافل کس چیز نے کیا ہے؟ غافل کیا ہے؟ تکاثر نے۔ اب تکاثر تفسیر میں اور اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ عرب والے عجیب تھے، بلکہ اس کا شان نزول بھی یہی بیان کیا جاتا ہے کہ عرب والے عجیب پاگل تھے کہ وہ ایک دوسرے کے قبیلے اور ایک دوسرے کی برادری پر فخر کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا ہماری برادری بہت بڑی ہے، وہ کہتا تھا ہماری برادری بہت بڑی ہے، بلکہ بعض مرتبہ تو وہ یہ کہا کرتے تھے ہمارا قبرستان جا کر دیکھو تمہارے سے بڑا ہے، وہاں مردے زیادہ ہیں ہمارے۔ تو جب آدمی ظاہر سی بات ہے ان چیزوں میں لگ جائے تو اللہ تعالیٰ سے غافل ہونا، قرآن سے غافل ہونا، دین کی باتوں سے غافل ہونا ایک یقینی بات ہے۔ اسی وجہ سے شریعت نے یہ چیز بہت ہی ناپسند کی ہے۔ حدیث شریف میں بھی آتا ہے لا تفاخروا، آپس میں ایک دوسرے پر فخر نہ کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سارے آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، لیکن بڑا نہیں بنتا۔ اور ہمارا حال کیا ہے وہ سب جانتے ہیں، ہر شخص اپنے اپنے بارے میں جان سکتا ہے۔ تو غافل کر دیا تم کو ایک دوسرے پر فخر کرنے نے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے نے۔ اور مقابلہ کرنا کثرت میں، اگر مال زیادہ ہے تو ہم پڑوسی سے زیادہ مال کمانا چاہتے ہیں، رشتہ دار سے زیادہ مال کمانا چاہتے ہیں، یا دوسری دنیاوی چیزوں میں۔ غافل کر دیا یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کس چیز سے غافل کیا، کیونکہ خود بخود آدمی سمجھ جائے گا کہ جب اس میں لگے گا تو کہاں سے غافل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوگا، اسلام سے غافل ہوگا، نیکیوں سے غافل ہوگا، قرآن سے غافل ہوگا، جنت سے غافل ہوگا، قیامت سے غافل ہوگا۔ یہ سب چیزیں گویا کہ تم خود بخود سمجھ لیجئے۔ تو قرآن کریم بہت ساری باتیں چھوڑتا چلتا ہے تاکہ وہ انسان خود بخود سمجھ لے۔ حتیٰ یہاں تک کہ تم قبرستان دیکھ لو گے۔ اب یہاں قرآن کریم نے اس کا ہلکا سا علاج یہی بتلا دیا کہ ذرا یہ دیکھو کہ تمہیں ایک دوسرے پر مقابلہ کرنے کا فائدہ کیا ہوگا۔ نتیجہ تو یہ ہوگا کہ تم مر جاؤ گے۔ اب یہ بتلاؤ مرنے کے بعد تمہارا یہ فخر کرنا کیا فائدہ دے گا؟ تم اپنی مجلسوں میں کہا کرتے تھے میں اتنا خوبصورت ہوں، یا میرے کپڑے اتنے مہنگے ہیں، میرے پاس زیورات اتنا زیادہ ہے، یا میرے پاس مال زیادہ ہے۔
جب تم کو قبر کے اندر مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا وہاں کیا فائدہ ہوگا تمہیں فخر کرنے کا، اور یہ فخر کرنا وہاں تمہیں کیا کام دے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ دلائی، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان چلے جاتے ہو، یعنی فخر کرنا نہیں چھوڑتے یہاں تک کہ قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے، وہاں تو چھوڑنا ہی پڑتا ہے۔ کلا، یہ بہت سخت دھمکی ہے۔ ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ کرو، کلا کے اندر دھمکی کی ایک صورت ہوتی ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تو ہم نے ترجمہ کر دیا تھوڑے ادب کے ساتھ، ورنہ ایک کلا کے اندر ایک ڈانٹ ہے، تو ڈانٹ میں اتنی ایسا تو نہیں کوئی کہتا ایسا نہیں کرنا چاہیے آپ کو، ڈانٹ میں تو کہا گا ایسا مت کر، تو یہ گویا کہ اس طریقے سے یہ لفظ کی ایک ہمیں مطلب اس کا سمجھ میں آتی، اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کلا حرف ردا، ردا اس کا نام ہے، اور ردا کہتے ہیں جھانٹ، وہ کیا کہتے ہیں اسے، جھاڑنے کو اور ڈانٹنے کو۔ سوف تعلمون، ابھی تم کو پتہ لگ جائے گا، یعنی ابھی آنکھیں میچی، اور آنکھیں میچنے کے بعد تم کو حقیقت سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھو قرآن کریم نے آخرت پر کتنا زور دیا، آپ دیکھ رہے ہیں سورہ القاریہ آخرت میں، اذا زلزلت الارض زلزالها آخرت میں، ولادیات میں فرمایا وحصل ما فی الصدور، سب کچھ کھل جائے گا اس دن، اور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، یقینا اللہ تعالیٰ اس دن ساری باتیں پتہ لگا لے گا، یہ آخرت میں۔ اس سے پہلے لم یکن ہم نے پڑھی، اس کے آخر میں آیا تھا کہ خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ جنت میں جائیں گے وہاں عیش ملے گی، اللہ راضی ہو جائیں گے ہمیشہ میں، یہ آخرت ہے۔ اس سے پہلے اقرا بسمی آئی، اقرا بسمی میں ابو جہل کا واقعہ آیا، اس میں فرمایا تھا کہ ہم اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں گے، وہ آخرت۔ تو آپ غور کریں کہ آخرت کا اللہ تعالیٰ نے اتنا تذکرہ کیوں کیا ہے، کیونکہ ان مسلمان اور ہندوؤں میں اصل فرق کرنے والی چیز آخرت ہی ہے، وہ بھی اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں، ہم بھی اچھے اخلاق کو پسند کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں سب چیز لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن آخرت کی بنیاد پر وہ کام نہیں کرتے، ہم آخرت کی بنیاد پر کام کرتے ہیں، یہی چیز ہم کو دوسرے اسلام، دوسرے ادیان، دوسرے دینوں سے الگ کرتی ہے، اور یہی چیز ہمیں گناہوں سے روک سکتی ہے، یہی چیز ہماری دنیا کی حقیقت ہمارے دلوں سے نکال سکتی ہے۔ چنانچہ والضحیٰ کے اندر کیا آیا تھا کہ جب تانا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چھوڑ دیا، تو آپ نے کیا فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ دنیا کے چکر میں پڑ رہے کیوں، آپ کے لیے تو آخرت بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں۔ تو آپ کہیں سے بھی قرآن کھول کر دیکھ لیجیے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ذہن کو موڑ دیا ہے آخرت کی طرف، اور آج کے دور میں یہ کہتے ہیں بس دنیا کی فکر کرو کہ بھائی یہاں کس طرح رہنا ہے، کس طرح کمانا ہے، کس طریقے سے چلنا ہے، اور آخرت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا، سمجھ میں نہیں آتا، پھر کہیں کہ ہم مسلمان، اور پھر کہیں کا قرآن کریم ہم پر نازل ہوا ہے۔ خیر، کلا، ایسا نہ کرو، سوف تعلمون، تم کو پتہ لگ جائے گا، ثم کلا، اب آپ ہی اس انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دھمکی دے رہے ہیں، پیار سے بات نہیں ہو رہی ہے یہاں، ثم کلا، پھر بات کہتے ہیں ہم تم سے، کلا، ایسا نہ کرو، ہرگز نہ ایسا کرو، سوف تعلمون، تم کو پتہ لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایک مرتبہ کہنا کافی ہے، لفظ کلا 3 بار استعمال کیا، سوفا استعمال کیا، تعلمون 2 مرتبہ استعمال کیا، پھر علم الیقین الگ استعمال کیا، پھر علم العین الیقین الگ استعمال کیا، تو یہ سب الفاظ بتلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کس چیز کی اہمیت ہے، اگرچہ ہم کچھ بھی اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا لیں، لیکن قرآن کریم سے اتنی بات تو صاف نظر آ جاتی ہے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، اگر تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ، یعنی دنیا میں تو ظاہر سی بات ہے یقینی علم ہی حاصل ہو سکتا ہے، ہم جہنم کو دیکھ نہیں سکتے اور آخرت کے حالات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن ایک سچے ذات نے، سچے پیغمبر نے ہم کو بتلا دیا، تو اگر اس کی باتوں پر یقین کر لیں گے تو اس کو کہیں گے علم الیقین۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تم جان لو یقینی علم کے ساتھ تو پھر تم کو غفلت نہ ہو، لیکن اگر تم یقینی علم کے ساتھ نہیں جانو گے پھر کیا ہوگا، اس کا آگے فرمائے لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، پھر یہ ہوگا، پھر تم کو اپنی آنکھوں سے جہنم دیکھنی پڑے گی۔ اگر تم عین یقین کے ساتھ جان لو کہ ایسی بات ہے، جہنم ہے اور جہنم میں سزا ملے گی، تو تم اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوگے، جب غافل نہیں ہوگے تو نیکی کی زندگی گزارو گے، پھر تمہیں جہنم میں جانا ہی نہیں پڑنا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور لیکن اگر تم عین یقین کسی کے بتلانے سے یقین نہیں کرتے تو پھر لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ، تم ضرور بالضرور جہنم کو دیکھو گے۔
ثم لترونها، اور پھر تم سے دوبارہ کہا جاتا ہے تم ضرور بھی ضرور جہنم کو دیکھو گے آنکھوں کے ساتھ، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس دور سے نظارہ کرا دیا جائے بلکہ باقاعدہ قریب سے دکھایا جائے گا، بلکہ نعوذ باللہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں پھینک بھی دیا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر تم سے سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو ہم اپنی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پر کتنے احسانات، کتنی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صحت ہے، صحت میں سر کا ٹھیک ہونا، بالوں کا ٹھیک ہونا، ماتھے کا ٹھیک ہونا، آنکھوں کا ٹھیک ہونا، ناک کا ٹھیک ہونا، گلے کا ٹھیک ہونا، معلوم نہیں اتنی ہزاریں نعمتیں صرف صحت میں نکل جائے گی۔ پھر کھانے پر جائیے، پھر پینے پر جائیے، پھر اس کے نکلنے پر جائیے، پھر ہوا پر جائیے، پھر گھر پر، اولاد پر، بیوی پر، ماں باپ پر، عزت پر، دولت پر، کتنی نعمتوں کو شمار کرتے جائیے تو اللہ تعالیٰ فرمائے ضرور بھی ضرور تم سے سوال ہوگا نعمتوں کے بارے میں۔ تو اس وجہ سے ہر نعمت کو برتنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نعمتوں کو پہچان بھی نہیں سکتے کیا کیا نعمت ہم پر ہے، تو اس کے لیے کہا جانا چاہیے اللہ تعالیٰ جتنی بھی آپ نے ہم پر نعمتیں برسائی ہیں، اللہ ہم سب کا آپ کا سب کی طرف سے آپ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو اس طریقے کی نعمتوں کا شکر آدمی کو اپنی عادت بنا لینی چاہیے۔ اور چنانچہ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو اور بڑھا کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ آنکھ، دل اور کان، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ ان کو کہاں استعمال کیا تھا، غلط استعمال کیا تھا یا صحیح استعمال کیا تھا۔ اس وجہ سے ہم کو نعمتوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بس نصیحت تو آپ کو مل ہی گئی ہے، اس وجہ سے نصیحت کا ٹاپک تو چھوڑ دیتے ہیں، باقی اگر کوئی سوال کرنا ہو تو سوال کر لیجیے۔